اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا لا وزر، کلا ہرگز نہیں، لا وزر کوئی بچاؤ کی جگہ، کوئی پناہ کی جگہ موجود نہیں ہے، الی ربک تیرے رب کی طرف، یومئذ اس دن، المستقر جا کر ٹھہرنا ہے، تیرے رب کی طرف ہی اس دن ٹھکانا ہے۔ ینبأ الانسان، انسان کو بتا دیا جائے گا، یومئذ اس دن، بما قدم جو آگے لے کر آیا، وہ اخر اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ بل الانسان بلکہ انسان، علی نفسہ اپنے آپ پر، بصیرہ خود مطلع ہے، ہر انسان اپنے نفس پر خود دلیل ہے، ہر انسان اپنے نفس پر خود گواہ ہے۔ ولو القا اگرچہ وہ دیتا رہے، معاذیرہ بہت سے عذر، لا تحرک بہ آپ حرکت نہ دیجئے اس کے ساتھ، لسانہ کا اپنی زبان کو، لتعجل بہ تاکہ آپ اس کو جلدی سیکھ لیں، ان علینا بے شک ہمارے ذمے ہے، جمعہ آپ کے قلب میں اس کو جمع کرنا، وقرآنہ اور پھر اس کو پڑھانا آپ کے زبان سے۔ فإذا قرأناه پس جب ہم اس کو پڑھنے لگیں فرشتے کی زبانی، فاتبع تو آپ پیروی کیجئے، قرآنہ اس کے پڑھنے کی، خاموشی سے اس کو سنتے رہیے۔ ثم ان علینا پھر ہمارے ذمے ہے، بیانہ اس کو کھول کر بیان کر دینا۔ کلا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ بلکہ تم لوگ جلدی کو پسند کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ قیامت کے بارے میں بات کرتے ہوئے سورہ قیامہ کے اندر آیت نمبر 11، اس سے پہلے قیامت ہی کا ذکر چل رہا تھا، اور آخری بات آیت نمبر 10 پر یہی تھی کہ قیامت کے دن جو انسان اس کو جھٹلاتے ہیں، جب وہ سامنے دیکھ لیں گے تو اس دن پوچھیں گے کہ اب جائے فرار کہاں ہے، ہم کہاں بھاگ کر جائیں، کہاں جا کے پناہ لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اب جائے پناہ کہیں موجود ہی نہیں ہے، جائے پناہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے رب کے سامنے پیش ہونا۔ اس رب کے سامنے پیش ہونا، اس کو اپنے اچھے اور برے اعمال کی صحیح، اپنے اچھے اور برے اعمال کے مطابق وہ جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو ماننا۔ اب اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ دنیا میں بہت اکڑ دکھائی، دنیا میں بہت اپنی منمانیاں کر لی، اب یہاں پر اللہ سے بچ کر جانے کا کوئی راستہ، کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو وہ آگے لے کر آیا، جو پیچھے لے کر آیا، جیسے بار بار قرآن کریم کے اندر یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ انسان جو بھی اچھے یا برے اعمال کرتا ہے، یہ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا لکھا جاتا ہے، اور قیامت کے دن جب انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہائے ہلاکت، یہ کیسی کتاب ہے، اس میں نہ تو کوئی چھوٹی بات چھپی رہی، نہ کوئی بڑی بات چھپی رہی۔ تو ہر انسان کا چھوٹا بڑا عمل وہاں پر موجود ہوگا۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ آیت کے دو مطلب ہیں، جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ ایک تو یہی مطلب ہے جیسے سمجھ آ رہا ہے، یعنی کہ جو نیکیاں یا جو گناہ کر چکے خود اور آگے ان کو بھیج دیا، اچھے کام تھے یا برے کام آگے بھیج دیے، اور مرنے کے بعد کوئی اچھا یا برا طریقہ پیچھے چھوڑ کر آئے، تو جتنے لوگ اگر اچھا طریقہ ہے، اچھے طریقے پر عمل کریں گے، جزا میں اس کو بھی حصہ ملے گا۔ اگر برا عمل چھوڑ کے آیا تو جتنے لوگ عمل کریں گے سزا میں یہ بھی مستحق ہوگا۔ اور ایک مطلب دوسرا یہ کہ جو آگے بھیج دیے، مطلب نیکیاں جتنی بھی ملی ان پر عمل کرتے رہے، اور پیچھے چھوڑنے کا مطلب یہ کہ موقع تو تھا لیکن عمل نہیں کیا، وقت کو ضائع کر دیا۔ تو یہ قیامت کے دن انسان کو یہ دکھایا جائے گا، اور اس وقت بہت افسوس ہوگا، لیکن افسوس کا فائدہ نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن ہم نہیں کہتے، 100 دفعہ پڑھنے میں وقت نہیں لگتا لیکن ہم نہیں کہتے، ہم اس وقت کو ضائع کر رہے۔ تو قیامت کے دن انسان کو دکھایا جائے گا کہ لمحہ لمحہ کر کے
ہم نے کتنے وقت ضائع کیے تھے. پھر کہا کہ ہر انسان اپنے نفس کو خود دیکھنے والا ہوگا. خود دیکھنے والا ہوگا، اس کے بھی دو مطلب. ایک تو خود دیکھنے والا ہوگا، یعنی کہ جو اس نے اعمال کیے ہیں وہ خود دیکھ سکے گا کہ میں کیا کرتا رہا اپنی زندگی کے اندر. لہذا اعمال تو انسان کے اس کو ایک ایک کر کے دکھائے جائیں گے، تم نے یہ کیا یہ کیا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں ہوگا. وہ خود دیکھ سکے گا کہ میں نے کیا کیا، اور تمام اعمال اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. ایک یہ مطلب ہو گیا کہ ہر انسان اپنے نفس پر گواہ ہے، کہ اگر کوئی اسے نہ بھی کہے نہ بھی جتلائے تو اس کے گناہ اس کے سامنے ہیں، وہ اپنے گناہوں پر خود ہی گواہ ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے خلاف خود وکیل ہے. خود وکیل ہے، جیسے قرآن کریم کی آیات سے یہ ثابت ہے کہ جب مجرمین سے گناہ کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیے، تو وہ زبان سے کیا کر دیں گے؟ منہ سے انکار، نہیں ہم نے تو گناہ نہیں کیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ منہ پر مہر لگا دیں گے اور جسم کے باقی اعضاء گواہی دیں گے. اب جسم کے باقی اعضاء، تو ہر انسان کا اپنا وجود خود اس کے خلاف گواہ بھی ہے، وہ خود اپنی ذات کا وکیل بھی ہے. اور اگرچہ وہ کتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کر دے، پھر بھی جان چھڑانے کے لیے، جیسے کہ جب پوچھا جائے گا تم نے گناہ کیا، وہ زبان سے انکار کر دے گا، اور مقصد کیا ہوگا کہ بچ جاؤں، لیکن جسم باقی بول پڑے گا، ہاتھ بول پڑیں گے، پاؤں بول پڑیں گے، ہر ایک عضو بول پڑے گا. تو وہ عذر پیش کرنا چاہے تو بھی وہ عذر سے نہیں چلیں گے. پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی باریکیوں کے ساتھ قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت کو قائم کرنا ہی نہیں اور انسانوں کو زندہ کرنا ہی نہیں، بلکہ ہر انسان کو اس کے وجود کا ایک ایک حصہ، یہاں تک کہ اس کی پوروں میں کھنچی ہوئی لکیریں بھی اسی طرح واپس کرنے پر جب میں قادر ہوں، تو آپ وحی کے بارے میں اور قرآن کریم کے بارے میں اتنے پریشان کیوں ہیں؟ جب میں نے آپ کو نبی بنایا تو اس منصب کے مطابق کام لینا بھی میری ذمہ داری ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو آپ کو دو قسم کی پریشانی ہوتی، کہ ایک یہ نا کہ حضرت جبریل امین پڑھا کر چلے جائیں اور بعد میں آپ کے پڑھنے میں کوئی فرق آ جائے، اس طرح سے نہ پڑھ پائیں، آپ کے پڑھنے میں کوئی فرق آ جائے. اور دوسری فکر یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بھول جائیں. لہذا آپ اس پریشانی کے لیے کیا کرتے کہ جب حضرت جبریل امین قرآن کریم کی آیات سنانا شروع کرتے تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے، اور صرف یہ نہیں کہ پڑھتے جاتے، آپ بار بار اس کو یاد کرنے کے لیے دہرانا شروع کر دیتے. اور یہ یقیناً بہت مشقت تھی کہ ایک انسان وہ بات جو اگلے نے کہی ہے وہ اس کے ساتھ بولے بھی، پھر اس کو دہرائی بھی کہ یاد رہے، بھولے نہ اسی طرز پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس کو یاد کرنے کی جلدی میں آپ اپنی زبان کو حرکت دیجیے ہی مت. ہماری ذمہ داری ہے قرآن کریم آپ کے سینے میں جمع کر دینا، اس کا یاد کروانا، پھر ٹھیک ٹھیک جس طرح سے جبریل امین نے تلاوت کی اسی طرح آپ کی زبان مبارک سے ادا کر دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری. پھر آپ کا کیا حصہ ہے کہ جب جبریل امین فیضا قرآنہ ہمارے حکم سے جب وہ پڑھیں تو آپ خاموشی سے ان کی قرات کو سنیے، کان لگا کر صرف دھیان سے سنیے. پھر ان کے جانے کے بعد ان آیات کو اور ان کے مطلب کو بھی واضح کرانا ہمارے ذمہ ہے. ثم ان علینا بیانہ، اس کو کھول کر بیان کر دینا، اس کو اسی مفہوم کے مطابق ادا کروا دینا، لوگوں کے ذہن میں اس کو کس طرح سے بٹھانا ہے، یہ سب ہماری ذمہ داری. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے ذیل میں یہ بات اس لیے ذکر کی کہ آپ وہی کے لیے پریشان نہ ہوں. جو رب اتنی باریکیوں میں بھول چوک نہیں کر سکتا، اس کے لیے اتنا بڑا کلام محفوظ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. انسان اور بشریت کے یہ تقاضے ہیں کہ انسان سے بھول بھی ہو سکتی ہے، چوک بھی ہو سکتی ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ اس سے کوئی چیز آگے پیچھے ہوتی ہے۔ وہ کروڑوں دفعہ ایک چیز کو کرے تو وہ تب بھی اسی ترتیب سے ہوگی جس ترتیب سے پہلی دفعہ تھی، کیونکہ وہ خالق ہے اور یہ اس کی صفت ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ قرآن کریم کا ادا کروا دینا، اس کو آپ کے سینہ مبارک میں محفوظ کرنا، اور پھر انہی الفاظ اور انہی مفاہیم کے ساتھ لوگوں کو سمجھا دینا، یہ سب اللہ کے ذمے ہے۔ لہٰذا آپ اس کے لیے مشقت اور دوہری پریشانی نہ اٹھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد اس مشقت سے نجات ملی، پھر آپ خاموشی سے سنتے تھے اور حضرت جبریل امین کے چلے جانے کے بعد اسی طرح سے دہراتے اور وہ آپ کو اسی طرح سے یاد ہوتا۔ پھر واپس یہاں پر انسان کو اسی چیز کی طرف واپس لوٹ کر آیا جا رہا ہے، جیسا قیامت کا ذکر تھا کہ تم دنیا کے اندر رہ کر جلدی جلدی ہر کام کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ جو چیز بھی ہے جزا کی سزا کی ہمیں فوراً سے فوراً نظر آتی جائے۔ چاہے جزا ہو چاہے سزا ہو، کسی کی سزا ہے تو وہ بھی فوراً ہو جائے، کسی کی جزا ہے تو وہ بھی فوراً ہو جائے۔ اور کہا کہ تم عجلت کو پسند کرتے ہو، تم دنیا کو پسند کرتے ہو، اور اس دنیا کو پسند کرنے کی وجہ کیا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، ہمیشہ دائم رہنے والی، لیکن ہر انسان کا یہ مشاہدہ ہے یہ دنیا ہمیشہ سے تھی بھی نہیں، ہمیشہ رہے گی بھی نہیں، اور ہمارے سامنے ہی کتنے کتنے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات کہی گئی، انسان کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ تمہارے اعمال جیسے تم کرتے ہو بالکل ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، فرشتے ان کو لکھ رہے ہیں، وقت کے ساتھ جگہ کے ساتھ تحریر کی جا رہی ہے کتاب جب سے زندگی ملی ہے۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں فلاں بندہ اچانک مر گیا، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کوئی بھی مر جائے تو ہم کہتے ہیں وہ اچانک مر گیا۔ اچانک تو کوئی نہیں مرتا، اچانک تو تب ہو کہ جب انسان پیدا نہ ہوا ہو اور مر جائے، تو وہ اچانک ہو گیا کہ پیدا ہوا نہیں مر گیا۔ ہم تو جس دن سے پیدا ہوئے ہیں ہماری موت مقرر ہے، تو اچانک تو جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ہاں، جو زندگی دن بدن ہمیں مہلت ملتی ہے یہ اچانک ہوتی ہے کہ انسان کو معلوم نہیں کل زندہ ہوں یا نہیں، لیکن زندہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ زندگی کی مہلتیں جتنی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بہتر طور سے اپنے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین دن ہے دعاؤں کے، انشاءاللہ اپنے لیے تمام امت کے لیے خصوصاً زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اور اللہ کے کرم کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنائیں اپنے آپ کو۔ کس کی مانگی ہوئی دعا، کس کی مانگی ہوئی عاجزی کے دو لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔